الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز موقر علماء کرام، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام ناطقوں کی زبانیں دین کی نسبت سے کچھ باتیں سنتے سناتے سن رہے ہیں۔ وہ درمیان میں بڑے عالم دین مرکز کے رہنے والے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ آنے جانے کی ساری محنت، ساری تکالیف کا اصل مقصد جو ہے وہ ہماری زندگی کی کچھ تبدیلیاں، اور تبدیلیوں کے لیے ہمارے نیتوں کی کچھ تبدیلیاں لینی ہیں۔ اور آپ حضرات پنسد والے خصوصاً جانتے ہیں یہ واعظ و نصیحت تقریر مواعظ کے میرے مزاج نہیں ہے، میں کہیں جاتا آتا ہوں، صرف ایک نسبت اس علاقے سے، اس اپنے گاؤں سے ہے۔ اور خصوصاً آج کے لیے میں جو یہاں آیا، میرا ایک چھوٹا بچہ، میرے بھائی کا بچہ ہے جو بڑی دولت سے سرفراز ہوا ہے، اور میں اس کے ذریعے سے پیغام دے کے جاؤں گا، کیونکہ حالات دنیا کے ابھی آپ مدارس کی اہمیت پر بات سن رہے تھے، اور حقیقت حال یہی ہے۔ اور اس کا سلسلہ، اس پنسودے کا سلسلہ بھی کسی اپنے اساتذہ جیسے ہمارا سلسلہ ہم اگر لیں، مولانا جلال صاحب سب لنگ تک مولانا جلال صاحب کا سلسلہ لیں تو چلے جائیں گے کہاں سنگڑے تک، ان کا سلسلہ اگر لیا جائے پھر چاہیں کہیں اور دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ لیا جائے تو وہ چلا جائے گا پھر دلی تک، ایسی ہوتے ہواتے یہ کہاں اصحاب صفہ تک، اور جیسے ابھی مولانا نے تذکرہ کیا اصحاب صفہ کا تذکرہ لیا جائے تو پھر عرش الہی پر چلا جاتا ہے۔ یہ تعلیم و تعلم کی ہی ذریعے انسان دنیا کے اندر ترقی ہے، اور تعلیم کے سلسلے میں ہمارا ایک ذہن آج کے دور میں ایسا گندا ذہن بن گیا، اور جس کو نہ ہمیں سمجھنے کے ناطے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹری کی تعلیم تعلیم ہے، انجینئر کی تعلیم تعلیم ہے، اور فزکس کی تعلیم تعلیم ہے، لیکن جو کہ دنیا ایک ہنر ہے اس کو ایک سیکھنے کا طریقہ ہی کار ہے۔ لیکن حقیقی تعلیم اس بچے کے سینے پہ آج میرے بھائی کے آیا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو انسان کی زندگی کو جس روح سے دیکھیں گے آپ۔ اور آج تو ہم قرآن کو کیا بنا لیے، رمضان کی تلاوت کے لیے، حافظ صاحب کی فضے سننے کے لیے، گھر کے تعویذات کے لیے، اور کیا ہے کہ کسی کے موت کے اوپر میں پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے قرآن ثواب خانی تلاوت خانی تراویح سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ہدی للناس، ہدی للناس، قرآن خود اللہ خود پیغام دیتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ قرآن یہ نہیں آیا تھا تم تلاوت دو رکھ کر کے ثواب، یہ اس کے ماتحت ہے۔ اس کے لیے قرآن دیکھو تعلیم ایسا، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، بے سمجھے پڑھو بھی تو اس کے ہر حال پر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن اس نیکی کمانے کے غرض سے اللہ نے نہیں کیا، اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا خدا نے مجھ کو جو پیدا کرنے والا اس لفظ اس آیت سے مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ پورے انسانیت کے لیے نازل ہوا تھا۔ یہ کوئی کسی مسلمان کے لیے، کوئی ہندو کے لیے یا کسی کرسچان کے لیے نہیں، پورے قرآن اللہ نے کہا ہدی للناس، عام مطلق لفظ بولا۔ لیکن
ہم تو سمجھتے اس میں فزکس نہیں، سائنس نہیں، فلانا نہیں، لیکن یہ قرآن کو جو ریسرچ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر سارے علم اسی کے اندر سے چھپے ہوئے ہیں، یہ مخزن خزانہ ہے، اسی سے ساری چیز نکل رہی ہے۔ لیکن پنسو دے والوں، ایک بات مجھ کو جو خاص کر کے اور یہاں جو مربی حضرات آئے ہیں، یہ بچہ جو اس وقت آپ کا بھی جو مولانا جمال صاحب کا ہے، ان کے بھی ایک بھتیجا بھی، اور اس دنیا کا تقاضا چلے مدرسے کے پڑھنے والے کو تو چاہتے ہیں کہ بھئی تم اسکول کو لے جاؤ، لیکن اسکول کے پڑھنے والے کو لا کے مدرسے میں لگا دو، قرآن سکھا دو، جس کو قرآن خود حدیث کچھ بتاتا ہے کہ تم کو سیکھنا فرض ہے، کبھی نہیں۔ ماشاءاللہ مجھ کو بہت خوشی ہوئی، آج اس بچے کے دستار کے لیے ہم سب جمع ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھنے اس کو دیکھنے میں ثواب بھی ہے، اس کو اس سے ملنا بھی ثواب ہے، اس کو کچھ انعام اور گفٹ دینا بھی ہمارے لیے ثواب ہے، جس کے لیے سارے علماء کرام کو بلایا گیا۔ اب ہمارے امیر شریعت بھی حاضر ہو رہے ہیں، اس لیے میں دو چار بات یہی بات کہوں گا، جیسے اس بچے سے عبرت ہم کو لینا ہے کہ یہ بچہ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس نے اپنے قرآن مقدسوں کو سینے پہ لیا۔ میں ان کے بچے سے سنا، ان کے والد سے بھی سنا، وہ اس وقت سے مجھ کو ایک خوشی تھی کہ الحمدللہ میں ان کو یہ بھی ترغیب دیا تھا کہ صرف یہیں تک نہیں، صرف یہیں تک نہیں، آگے اس کی تعلیم کو دنیائی تعلیم لے کر بڑھانا ہے، بڑھاؤ کہ نہ بڑھاؤ، لیکن جس قرآن کو انہوں نے لیا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن نے ہمارے حقوق میں ہمیں کیا چیز کے پیغام دے، ہم دنیا میں کیسی زندگی گزارے، اس کی تعلیم بھی ضرور، ان کو عالم بھی بناؤ، قرآن کا جاننے والا بھی بناؤ، یہ قرآن کے صرف رٹ کے زبانی حفظ و الفاظ والے بنے، ابھی قرآن کا علم ہے، جاننے والے جو پیغام ہے اصل اس کو نہیں جانے ہیں۔ الحمدللہ تو والد صاحب کی تمنا بھی ہے، اور دوسری خوشی اس لیے ہے یہ میرے خاندان کے گورسے سے لگے، یہ ان کا علم آ جانا، یہ سب سے بڑے پنسد والوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے مغفرت کا ایک اور سامان تیار ہو گیا۔ یہ ہمارے ایسے ہی محفاظ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اس کی مغفرت پر اللہ ان کے ضرورت سے کروائے گا، لیکن یہ ان کی کچھ کمال پر یہ سوچیں، ان کے والد صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ کو ان کے دنوں میں دیا، جبکہ وہ بھی دنیا دار بڑے بڑے ڈگری حاصل کیے، لیکن الحمدللہ ان کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبات پیدا کیا کہ بچے کو میں دینی تعلیم دوں، اور ابتدائی شروع سے ان کی نیت کی تھی، الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ یہ ان کے لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آخرت کے لیے ایک بہترین چیز اور ثواب ظاہریہ کی ایک بہترین چیز تیار کر دیا، اور یہ ان کے لیے نہیں، میں سوچتا ہوں کہ ان کے دادا کے دادا، ان کے دادا جان بھی بچے کے، کہ یہ بھی الحمدللہ گرچہ دنیا دار ماسٹر دنیا میں تھے، لیکن دینی معلومات ان کو بہت اچھی، خود میں ان کو ایک کتاب لو، انگریزی میں بہت سے معلومات رکھتے تھے، ہمارے گاؤں کے لیے بہت سیوا بھی کیے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور علاقے میں تعلیم کے اعتبار سے بھی، لیکن وہ دین کی معلومات بہت ساری میں کتاب لا کے دیا تھا کہ مولانا منظور صاحب نعمانی کی اسلام کیا ہے، واٹ اسلام کر کے انگریزی میں بھی آتا، پڑھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کے دادا کے پردادا اس بچے کے الحمدللہ میں آنکھوں سے دیکھا بھی ہوں، یہ ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد مسجد سے نکل کر اکثر یاسین سے ان کے والد کا بھی قبر ہمارے مسجد کے دائیں طرف میں ہے، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے خاندان میں ہمارے الحمدللہ یہ وہ بچہ نونہال، یہ ہونہار بچہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے۔ ہمیں اس کے اب اس کے باپ ماں کو بھی اب اس کے ساتھ زبان درازی کا حق نہیں، اور اس سے بے ادبی کے ساتھ بات کرنے کا بھی حق نہیں۔ اس کی قدر ہمارے مطلب وہ صرف بچہ نہیں رہ گیا، قرآن حافظ قرآن بن گیا، جس قرآن کی حفاظت اللہ ذمہ دار لیا، اس بچے کی ذمہ داری بھی اللہ اپنے طور پر لے لیا ہے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھتا، ہمارے صدر صاحب جب ہمارے اسٹیج پر آ چکے ہیں، میں بڑے احترام کے ساتھ اپنی باتوں کو یہیں تک رکھتا ہوں۔ بس ایک بات کہ ہر ہر بچہ یہ کوشش کر رہا ہے، ہر آدمی، اور اپنے بھی چاہے تو بہت سارا اس کا طریقہ ہے، علم حاصل قرآن سیکھ سکتا ہے۔ ابھی حال میں نیک بیال لوگ دیکھے ہوں گے جو 40 سے 38 سال خدمت ڈاکٹری کا کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک جذبہ ابھرا، تو انہوں نے حافظ قرآن میں سال بھر میں 1.5 سال
فرد ہو گیا، اور ابھی اسی سال ابھی وہ دارالعلوم سے وقف دارالعلوم سے فراغت بھی حاصل کی، وہ علم حدیث بھی علم قرآن بھی حاصل کیا۔ انسان جو شوق ہوتا ہے اور دین کی معلومات کا جذبہ نکلتا ہے، برے ٹائم میں بھی آدمی کچھ سے کچھ کر سکتا ہے، اور علم کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت آدمی کے لیے کھلا، اگر آدمی اس کے لیے مستعد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ کے عطا فرمائے، بچے کو اللہ مبارک فرمائے، بچے کے والدین کو اللہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ انہیں زندگی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور آگے بھی انہیں اللہ تعالیٰ تعلیم کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔